سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا سونے مدنی نسانو وکھا چھوڑے رب دا قرآن بڑی بڑی ہے کیتا بیان رب دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے حجرات شجران نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جگڑے تیرولے کیویں ہو سنل سونے آقا بتائی ہے ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو آج ہے پیا سونے مدنی نے آکے مکا چھوڑے صحابی کہندہ سونے ہو تنو ویخ لینا میں نو سکون لب جاندہ ہے ایسا پیارا حسن اللہ نے میرے نبی نو عطا کیتا ہے ساڑھے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ دی میں نو گالی یاد آئی میرا دل کہندہ ہے شاید صحابی دی محبت دی ترجمانی کر دی تھی بابا جی نے کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے غرا دل سکڑا ٹھار جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چن کہا انصاف نہیں میں چن کہا انصاف نہیں چن داتے چہرہ صاف نہیں چن داتے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا ہت چن نو کچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے کیا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو اللہ فرمان دینے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر میرے پیغمبر دائی اللہ نے اور میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے سورج دی پہلی خوبی سورج سونا ہے تے میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں میرے نبی تو ود کے کوئی حسین و جمیل نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ نو بے مثل و بے مثال بنایا ہے میرا تصور چیک کرے آجے میرا تصور کہندہ ہے انج سیدہ آمینہ دی گودچ نبی پاک دی آمد ہوئی ماں بچے نل پیار بخرائی کر دیئے ماں نے ویکھیا ہوئے گا ایڈا سونا لال میرا ایڈا سونا میرا لخت جگر ماں دی زبان تے جملے آئے ہونگے اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے انج دا سونا تے کدی ویکھیا ہی نہیں اللہ اکبر مکے دیاں بی بیاں آئیاں انہاں نے تکیا وہ بھی کہہ دیاں ہونیاں نے آمینہ تینوں مبارک ہوئے ایڈا سونا بچہ سی کسے دا تکیا ہی نہیں مکے دے چودری آئے وہ بھی کہہ دیاں نے سردار عبدالمطلب تینوں مبارکاں خومن اللہ
اللہ تیرے مرحوم بیٹے نو انج دا بیٹا عطا کیتا ہے کہ انج دا سی کدی ویکھیا تکیا ہی نہیں۔ حضرات محترم دادا جی ویکھ کے کہندے ہون گے ایڈا سونا تے میں بھی کدی نہیں تکیا۔ بنو صاحب دیاں دائیاں آئیاں کہندیاں ہون گیاں اللہ نے ایڈا سونا لال تے ساڈی نظر دے سامنے کدی لے آندا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہندے نے سونیو میں پورب بھی گیا وا، میں پچھم بھی گیا وا، شمال بھی گیا وا، جنوب بھی گیا وا، میں رب دے نبیاں کو رب دے پیغام لے کے آندا رہیا وا، پر سچی گل تے سنیو ایویں تہاڈی مثل میں بھی کسے نو نہیں تکیا، تہاڈی مثل میں بھی کسے نو نہیں ویکھیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہے ہی بے مثل و بے مثال نے تے میرا تصور کہندا چیچا وطنی دے باسیا کائنات دا رب کہندا ہونا ہے اے میرے نبی دی والدہ تو کہنی میں انج دا تکیا ہی نہیں، مکے دے چودھری ہوتے اور تو تسی کہندے اسی انج دا تکیا ہی نہیں، اے میرے نبی دے دادا تو کہنا میں انج دا ویکھیا ہی نہیں، بنو سعد دیو دائیو تسی کہندے انج دا تکیا ہی نہیں، اے میرے جبرائیل تو کہنا میں انہاں دی مثال ہی نہیں ویکھنا، ویکھیا تسی ویکھنا کتھوں ہے ایڈا سونا کائنات دے رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں، کسے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ایڈا حسین بنایا میرے پیغمبر نو، اوے ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا ہاں ہاں آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ تصور بولیا تصور موڑ موڑ چانے ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے، جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نے بلایا، جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ چڑھ چنا کر روشنائی نہ کر تمان گنیرا، تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن چننا، تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سنو مدنی باج خنیرا۔ ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے، کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں ہاں ہاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیتا ہے جدی جاگتے مثال ہی کوئی نہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرے میں ذرا موڈ بنے تانو ذرا بیدار کرنے واسطے تاکہ بعد دی علماء دی گفتگو اچھی انداز نال سن سکو۔ ہن ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے، سورج دی پہلی خوبی ہے وے سورج سونا ہے، میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں۔ سورج دی دوسری خوبی ہے وے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے پھر اندھاریاں اندھیریاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے، سورج چڑھ جاندا ہے، رات مک جاندی ہے، اجالے ہو جاندے نے، سورج دیاں نال روشنیاں پھیل جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، او سورج چڑھیا اندھیرے مک گئے، سراج منیر نو اللہ نے اجاگر کیتا۔ حضرات محترم معاشرے اندر جہالتاں پھیلیاں سن، معاشرے دی اندر جناب جلالتاں پھیلیاں سن، معاشرے اندر ظلم ہی ظلم پھیلیا سی۔ اس سورج دیاں نال اندھیرے مکے، اس
اس سورج دے آن نال جہالتاں مک گئیاں اس سورج دے آن نال اللہ اکبر ظلم اور ستم دا خاتمہ ہویا اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو امی لوگاں دے ول گلایا جڑے لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن انہاں لوگاں ول گلایا اللہ جی کلایا کس واسطے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ تاکہ انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے ویزکیہم انہاں دا تزکیہ کرے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ اکبر کتاب و حکمت دی بات انہاں نو سمجھائے اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وگرنہ لوگ کھلی گمراہی اندر سن جہالت دی دل دل ڈگے پے سن نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے مشرکین مکہ اندر بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن موٹیاں موٹیاں چار جہالتاں اے لوگ اللہ دی ذات نال شرک کریا کر دے بتاں دی پوجا پاٹ کریا کر دے نمبر 2 انہاں چ لڑائیاں بڑیاں عام سن ظلم و ستم بڑا عام سی نکی نکی گل تے بندہ مار دیندے سن نمبر 3 انہاں چ بے حیائی بڑی عام سی کسے دی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں نمبر 4 اے لوگ بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیا کردے سن بڑیاں 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 جہالتاں انہاں دی اندر پھر میرے کریم آقا آ گئے رؤوف الرحیم نبی آ گئے رحمت للعالمین نبی آ گئے جہاناں دے سردار نبی سراج منیر بن کے آ گئے پھر سراج منیر دی آمد ہوئی میرے پیغمبر نے ایک ایک کر کے جہالتاں دا خاتمہ کیتا اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ میرے نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا میرے نبی نے ایتاں پڑھ پڑھ کے سنایا اور تزکیہ کیتا معاشرے دا گال سنیا جے توجہ کریا جے اے نبی پاک دا مشن اللہ نے بیان کیتا ہے ساڈے بندیاں نو جشن دا تا بڑا پتہ ہے مشن دا پتہ ہی کوئی نہیں مشن کیے یتلو علیہم آیاتہ لوگاں نو قرآن سنانا اللہ دے دین ول بلانا تزکیہ کرنا معاشرے دا ایتھے میں حیران ہو جانا ایک مولوی صاحب نے میں کلپ ویکھیا ایڈی بڑی پاگ بنی ہوئی ہے تے بڑا جناب اکھے بڑا خطیب ہے تے کہندا پتہ ہے کی پیا ہے آندا بھابی لوگ عجیب لوگ نے ایتاں پڑھی جاندے نے قرآن پڑھ پڑھ کے بندیاں نو مشرک بنا دیندے نے تے ساڈے بابے سرنگی وجا کے مومن بنا دیندے سن ساڈے بابے جناب ڈھولکی وجا کے مومن بنا دیندے سن میں تینوں کی کہنا ہے میں تے انہاں تے حیران ہاں جڑے تینوں عالم دین سمجھدے نے جڑے تینوں خطیب اسلام سمجھدے نے جڑے تینوں دین دا دائی سمجھدے نے تینوں انہاں وی پتہ نہیں کہ قرآن پڑھنا نبی پاک دا مشن ہے قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا اے تے نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے مگر تو کدی غور نال پڑھیا ہوئے قرآن پاک تے تینوں پتہ لگے کہ قرآن نے جناب نبی پاک دے آن دا مقصد کی بیان کیتا ہے تو سنیاں ہی ڈھولکیاں تو سنیاں ہی قوالیاں تو سنیاں ہی سرنگیاں تینوں کی پتہ دین دا اللہ اکبر آ میں چیچا وطنی دے باسیا نبی پاک دی آمد دا مقصد دسا یتلو علیہم آیاتہ میرے پیغمبر قرآن سنان واسطے آئے سنایا رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا مشرکین مکہ اللہ رب العالمین دا حق بتاں دے سامنے رکھ دینے نظر نیاد بتاں دے سامنے سجدہ رکوع بتاں دے سامنے منت منوتی بتاں دے سامنے میرے پیغمبر نے اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا اللہ اکبر فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون
تشاءون ہتے فرمایا قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہتے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ہتے فرمایا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ہتے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ہتے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی كل شيء قدير اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ قرآن پڑھ پڑھ کے میرے نبی نے لوگوں عقیدہ توحید دسیا فرمایا قل اللہم مالک الملک زمین و آسمان دی شہنشاہی کائنات دے رب کولے اللہ جو کرنا چاہے کرم دے قادرے جنوں چاہے بادشاہی دے جدے کل مردی لے لے جنوں چاہے عزت دے تے جنوں چاہے ذلیل کر دے وے جنوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا تے جنوں رب ذلیل کر دے وے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکدا یہ ساریاں خیران اللہ دے ہاتھ اندر نے اللہ پتہ ہے کونے للہ ملک السماوات والارض زمین بھی اللہ نے بنائی آسمان بھی اللہ نے بنایا وہ جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے وے جنوں چاہے پتر ہی پتر دے وے جنوں چاہے رلویں ملویں دے وے تے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے یہ اللہ دے اختیارات نے اللہ اکبر و لوگو تسی بھی اس گل نو ذہن نشین کر لو کوئی تیاں پوت نہیں جے دیندا اللہ دے علاوہ کوئی بندے دیاں آج تا پوریاں نہیں جے کردا اللہ دے علاوہ یہ جنہاں نو تسی مشکل کشا تے حاجت روا سمجھی پھر دے جے اللہ دی قسم ہے ہسٹری پڑھ کے ویکھ لو سوانح عمری پڑھ کے ویکھ لو اے پیر علی اجویری رحمت اللہ کے تعالی علیہ لاہور والے جنہاں نو سادے بعد لوگ داتا کہن لگ پیندے نے داتا میرے رب دی صفت ہے اللہ اکبر و نا اولاد دی غرض دے نال کئی شادیاں کیتیاں مگر اللہ تعالیٰ نے نہ تی دیتی ہے نہ پتر دیتا ہے عزتاں دین والا بھی رب ہے اولاداں دین والا بھی رب ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جے کسی دی مشکل کشائی کردا اے سیلاب آیا سیلاب تو پہلے ایسی سنتے سی لوگاں کوڑو فلاں بابا بھی مشکل کشا فلاں بھی حاجت روا فلاں بھی دستگیر ہے اے بھی مشکلان ڈال دائے سیلاب آیا اللہ اکبر قصور ڈوب گیا بابے بلے شاہ کچھ نہیں کیتا پاک پتن ڈوب گیا تے بابے فرید رحمہ اللہ بھی کچھ نہیں کیتا اے سلطان باؤ دے دروازے تے انہاں مٹی دیاں بوریاں پار کے رکھ دیتیاں سن کیوں رکھیاں جے اخی دربار وچ پانی نہ چلا جائے اوے جنوں خود مشکل آیا مر او نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا ایویں لوکاں دے پیچھے نہ لگ جایا کر او جڑے اپنے آپ نوں نہ بچا سکن او مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہویا کر دے لہذا اللہ تعالی دی ذات تے جناب عقیدہ بڑا رب وحدہ لا شریک ہے ذات دے اعتبار نال وی کلا ہے صفات دے اعتبار نال وی کلا ہے عبادت دا حقدار وی کلا ہے میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید سمجھایا فرمایا لوگو عبادت اللہ دی کریا کرو اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے تانوں کلیاں
نو ہی نہیں اے جنہاں نو تسی مشکل کشا تے حاجت روا کہندے جے والذین من قبلکم انہاں نو ہی اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ دی عبادت گزار بن جو الذی جعل لکم الارض فراشا زمین نو فرش کنے بنایا ہے کائنات دے رب نے والسماء بناء آسمان نو چھت کنے بنایا ہے کائنات دے رب نے وانزل من السماء ماء آسمان تو بارشاں کون وساندا ہے ایک کائنات دا رب وساندا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم زمین دی چھاتی نو چیر کے روزیاں کون اگاندا ہے ایک کائنات دا رب اگاندا ہے میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید پیش کیتا رب دی وحدانیت نو پیش کیتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم فرمایا لوگو ایک رب نو اپنا الہ مان لو او ذات دے اعتبار نال وی کلا صفات دے اعتبار نال وی کلا اس رب دی عبادت کرنی ہے بدنی عبادت بھی اللہ دی مالی عبادت بھی اللہ دی قولی عبادت بھی اللہ دی بدنی عبادت کیے اے سر جھکانا بھی اللہ واسطے تے سر کٹانا بھی اللہ واسطے اللہ اکبر مالی عبادت کیے نظر نیاز جدوں دینی ہے صدقہ خیرات جدوں دینا ہے کٹا وچھا جدوں دینا ہے پیڑ بکری جدوں دینی ہے چھترے بکرے جدوں دینے نے کھانا کھلانا بھی اللہ واسطے تے پانی پلانا بھی اللہ واسطے مالی عبادت بھی رب دے نام تے کسے غیر دے نام تے نہیں اللہ اکبر نہ کسے نبی دے نام تے نہ کسے ولی دے نام تے نہ کسے صحابی رسول دے نام تے اللہ اکبر اللہ دے نام تے دینیاں نے اللہ اکبر عشر بھی دینا ہے زکات بھی دینی ہے صدقہ بھی دینا ہے اے اللہ دے نام تے دینا ہے تے قولی عبادت کیے جدوں بھی منت منوتی رکھنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں دعاواں منگنیاں نے الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے تے کلے رب دی کرنی ہے اے میرے پیغمبر نے پیغام دیتا ہے دنیا والیاں نو اللہ دے نبی نے آ کے میسج دیتا ہے دنیا والیاں نو ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا خوش آمدید جماعت دے نام مرال میں دین مصنف کتب کثیرہ محترم الشیخ استاذ العلماء حافظ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تشریف لے آئے توجہ کرے جی میں جڑی گال کر رہا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے عقیدہ توحید بیان کیتا ہے پیغام کی دیتا ہے دنیا والے انہوں میں ترجمہ کرنا اپنی زبان اندر پیغام ہی دیتا ہے ایک رب کوڑو مانگ او دے کوڑو کا دی سانگ ایویں غیرائیں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک باری او دے در اتے آ بندیا میرے ول ویکھیا جے میرے ول انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تنین الگ نے چھٹ شرک دی جری ساری او دی کاراگری او دے جے کاریگر کوئی وخا بندیا ایک رب کوڑ مانگ اے جلسہ ختم ہو جانا ہے اسی گھرانو چلا جانا ہے لوگاں تنو سوال کرنے نے رات علماء مرکز امام بخاری اندر کی پیغام دیں دے رہنے میری علماء دے پیغام نوٹ کریا جے ایس فقیر دا پیغام بھی نوٹ کر لو جدو میرے بارے کو پوچھے رات الیاس مدنی بھی آیا کی کہنگا سی اور گل کوئی بھی نہ یاد روے ایک گل یاد رکھیا جے الیاس مدنی رات کہندا پیا سی ایک رب کوڑو مانگ او دے کوڑو کا دی سانگ ایویں غیرائیں اگے سر نہ جھکا بندیا سکھ بھی الگ نے دکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے بین الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے جنوں چاہے سکھ دیوے جنوں چاہے دکھ دیوے اوہ دیندا جے بیماراں نو شفا بندیا
اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پیغمبر معلم بن کے آئے، لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، تزکیہ کیتا اس معاشرے دا تزکیہ۔ غور کرے آجے مسلمان بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کے آئے نے، تے سورج دی میں دوسری خوبی یہ دسیے، سورج دیان نال اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے، حضور دیان نال جہالتاں دا خاتمہ ہویا۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا اے لوگ شرک کردے نے، آپ نے عقیدہ توحید دی دعوت دیتی، نبی پاک نے ویکھیا اے لوگ ایک دوجے نو قتل کردے نے، حضور نے محبت اور بھائی چارے دا درس دیتا، اخوت اور رواداری دا درس دیتا۔ او لوگ جڑے بکھرے پے سن ندی نالیاں دی اندر، او لوگ جڑے آپس دے اندر ایک دوجے نو مارنا جناب اچھا سمجھدے سن، ایک دوجے دے خون دے پیاسے بنے سن، انہاں موتیاں نو چون چون کے نبی پاک نے کہ تسبیح دی مانند پرو چھڈیا، آپس اندر محبتاں قائم کیتیاں، جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن ایک دوجے تو جانا مارن لگ گئے۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، آپس وچ پیار کرنے والے محبت کرنے والے، انہاں لوگاں دے اندر بے حیائی بڑی عام سی، کسے دی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں۔ پھر میرے کریم آقا آئے، آپ نے لوگاں نو آ کے حیا دا درس دیتا، غیرت دا درس دیتا۔ پھر جڑے جڑے قریب آئے اللہ فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات، مومن حیادار بن گئے، مومنات حیادار بن گئیاں۔ اللہ اکبر ذات محترم، اے لوگ بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی وچ دفن کر دیا کرتے سن۔ میرے پیغمبر نے لوگاں نو آ کے دسیا لوگو بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے، ان نال ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ او جڑے بیٹیاں نو مٹی وچ نپ دیندے سن او بیٹیاں دے محافظ بن گئے۔ نبی پاک سراج منیر بن کے آئے، معاشرے اندر انقلاب آ گیا۔ ایتھے میں گل کرنا چاہنا وا چیچا وطنی دے باسیو، اسی نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں اور اللہ دی توفیق نال اسی اہل توحید اور اہل حدیث ہاں، ساڈی یہ ذمہ داری بندی ہے۔ ہن دنیا تے نبی تے اور کوئی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین نے اے مشن اسی اگے لے کے چلنا ہے معاشرے دی اندر۔ اللہ اکبر، اسی لوگاں نو عقیدہ توحید دا درس دینا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آؤ اہل حدیث یوتھ فور دے پلیٹ فارم تے آ جاؤ، آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تے آ جاؤ، آپا جناب کٹھے ہو کے اللہ دے دین دی نشر و اشاعت دا کام کریے۔ اسی لوگاں نو عقیدہ توحید دی دعوت دئیے، ملک دے وچوں شرک دا کلا تما کریے۔ آج بھی معاشرے اندر قتل و غارت بڑی عام ہو گئی ہے، 30 روپے تے بندے مار دیتے جاندے نے۔ آج بھی اللہ اکبر ضرورت ہے اسی نکلیے میدان اندر، لوگاں نو اخوت و رواداری دا درس دئیے۔ آج بھی بے حیائی بڑے عروج تے آئی پئی ہے، 8 سال دیاں بچیاں دے ریپ دے کیس ساڈے سامنے آندے نے۔ اج اٹھیے معاشرے دے اندر لوگاں نو حیا تے غیرت دا درس دئیے۔ اج بھی تے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے، اج بھی تے بیٹیاں ماریاں جا رہیاں نے۔ مشرکین مکہ مٹی وچ نپ دیندے سن، ساڈے بیلی نے گٹراں وچ سٹ دیندے، ساڈے بیلی جناب پیٹ وچ صفائیاں کرا دیندے، ساڈے والے جڑے کوڑے والے ڈھیر تے سٹ دیندے۔ اج بھی ضرورت ہے اسی لوگاں نو بیٹیاں دی اہمیت تو آگاہ کریے، بیٹیاں دی عزت تے حقوق تو آگاہ کریے۔ اے مشن نبی پاک علیہ السلام دا، اللہ دے نبی سراج منیر بن کے آئے۔ سورج دا کام اندھیریاں دا خاتمہ اللہ دی توفیق نال کرنا، تے میرے پیغمبر دیان نال جہالتاں ختم ہویاں۔ آپ سراج منیر بن کے آئے، توجہ کرے آجے اللہ فرماندے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے پیغمبر سراج منیر نے، میں آج سراج منیر بیان پیا کرنا وا، تے سورج بن کے آئے آقا۔ سورج دی تیسری خوبی تے غور کرے آجے، سورج دی تیسری خوبی ہے وے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے، سورج اپنی آب و تاب اندر آندا ہے، پھر اے ساڈیاں لائٹاں بند ہو جاندیاں نے، ساڈے جناب جننے بلب تے دیوے نے بند ہو جاندے نے، نہ گڈیاں دیاں لائٹاں دی ضرورت رہندی ہے، نہ موٹر سائیکل دی لائٹ دی ضرورت رہندی ہے۔ اسی اپنیاں لائٹاں بند کر دینے ہاں، جتھے جتھے سورج دیاں کرناں پے رہیاں نے اوتھے انہاں لائٹاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں رہندی۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک علیہ السلام بھی سراج منیر بن کے آئے نے۔ سونیوں گل سنیا جے توجہ نال۔ اچھا ہن مینوں ایک گل دا ایمانداری نال تسی جواب دینا ہے۔ تسی نا ایتھے زور دی نماز پڑھو مسجد دے اندر، ایتھے تے بندہ اوتھے کھڑوتا ہے موبائل دی لائٹ پا کے، اونوں تسی کی کہو گے بھلا؟
تسی کہنا بھائی موبائل دی لائٹ بند کر لے، وہ کہے بھی تینوں کی مسئلہ ہے، اسی میں سانوں کی مسئلہ ہے بھی یہ دی ضرورت نہیں، بند کر لے۔ وہ سورج چڑھیا ہوا ہے، یہ دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ اگو آکے بھی چڑھیا رہے بھی سورج، میں تے آپ دا ہی دیوا بڑھنا ہے، میں اپنی لائٹ بڑھنا ہے، جیسی انہوں کی کہاں گے کہ تم ہی دیوا ہی نہیں، یہی کہاں گے ہمیں کمڑا ہے۔ وہ اللہ دے بندے کتھے سورج تے کتھے موبائل دی لائٹ کو مقابلہ ہے آپس سے چنہ، اسی چلا کہاں گے انہوں بیوقوف کہاں گے، کمڑا کہاں گے۔ تے ہون درہ ایمانداری نے میں دسیا جے جس بندے دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پیش کیتی جائے، ایسے ہی بخاری اندر لکھیا ہے اللہ دے نبی نماز شروع کر دی اور رفع الیدین کر دے، رکوع جاندے رفع الیدین کر دے، رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کر دے، اللہ دے نبی 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھ کے جدو تیسری واسطے اٹھ دے پھر نبی پاک رفع الیدین کر دے۔ بخاری چ لکھیا ہے آقا فرماندے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جدو امام والظالین کہہ کے آمین کہے تسی بلند آواز نال آمین کیا جے، یہ حدیثاں ساریاں سامنے رکھ دیتیاں جاون کہ اگوں بندہ کہے حدیثاں تے صحیح بخاری اندر ہے نے مگر چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت تو یوں کہتے ہیں فلاں نے یوں لکھ دیا ہے، امام صاحب کا یہ موقف آ گیا ہے، اے ڈون کی کہو گے تم ہی دیوہ ہی نہیں، ایہی کہو گے نا پھر۔ اللہ دیا بندے آجی میں سورج دے مقابلے اندر کوئی بندہ موٹر سیکل گڑی دی موبائل دی لیٹ بالی کھڑا ہوئے تے دیوہ بالی کھڑا ہوئے آنکھیں میں ایڈیت پیچھے چلنا ہے، یہ بھی بندہ کمڑا ہے تے جدے سامنے سراج منیر دا فرمان آ جائے تے او امامہ پیچھے پجا پھرے، او مولویاں پیچھے لگا پھرے، انہوں میں تینجی کہنا پوے گا بھائی جان اپنی اصلاح کر لو میرے محترم بھائیو، میری ماں بہنوں، انج نہیں کیتا جائے گا۔ جدو اللہ نے سراج منیر عطا کر دیتا ہے پھر سانوں کسے دیوے دی لوڑ کسے لالٹن مومبتی دی لوڑ، پھر سانوں کسے جناب چراغ دی لوڑ نہیں، لوڑ سانوں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کافی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دے نے دنیا کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے ایک قانون سمجھا دیتا ہے جتنے اختلافات نے، آؤ میں محبت دا درس دینا ماں کی چٹی اچھالنا چاندہ تینوں جننے اعتراضات نے مسلک اہل حدیث تے مینوں تیرے تے جننے اعتراضات نے اپا ختم کر لینے ہیں اتھے بے کے۔ اللہ دے قرآن نے حال دس دیتا ہے، فرمایا اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور اولی الامر دی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون نے؟ اللہ اکبر، چلو انج لاؤ امام جڑے محدثین نے اپنے واسطے اولی الامر نے انہاں دی اطاعت کرنی ہے فرض ہے، اصل دی اندر تے وقت دا حکمران اولی الامر ہے، یہ دی اطاعت ساڑھے تے فرض ہے، مگر اللہ فرما دینے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کسی گل اندر تنازع بن جائے، ہن تنازع نہ اللہ دی ذات نال بن سکدا ہے نہ نبی پاک دی ذات نال بن سکدا ہے، تنازع بنے گا اولی الامر دے نال، مقتدی دا امام نال بن سکدا ہے، مرید دا پیر نال بن سکدا ہے، بیوی دا شوہر نال بن سکدا ہے، اولاد دا اپنے باپ نال بن سکدا ہے، رعایا دا حکمران نال بن سکدا ہے، اللہ اکبر سامعین دا خطیب نال بن سکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے تنازع بن جائے پھر کی کرنا ہے، لڑن دی لوڑ نہیں، ایک دوجے تے فتوے لان دی لوڑ نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، فرمایا واپس پلٹو کی دے ول اللہ تے اللہ دے رسول ول آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی رب دے قرآن ول لانا ہے، نبی پاک دے فرمان ول لانا ہے، پھر جیڑا فیصلہ رب دے قرآن وچ لب جائے، جیڑا فیصلہ نبی پاک دی حدیث وچ لب جائے، اوتھے پھر تسی بھی سمعنا وَأَطَعْنَا والا رول ادا کرنا ہے، تے اسی بھی اوتھے ڈٹ جانا ہے۔ او فیصلہ تیرے خلاف آئے تو من، میرے خلاف آئے تے میں من لینا وا، سارے جھگڑے ختم ہو جان گے۔ اللہ اکبر، چونکہ حضور سراج منیر بن کے آئے تے جتھے سورج ہوئے اوتھے جناب دوسری لائٹاں دی کوئی لوڑ نہیں، تے جتھے سراج منیر دا فرمان ہوئے اوتھے دوسرے کسے دے بیان دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ دے دور دا ایک واقعہ پیش کرن لگا وا صحابہ کرام دی اندر جدوں کسے مسئلے دے اندر اختلاف بندا صحابہ بھی حدیث دے ذریعے حل کرتے سن ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کول ایک عورت نوں لے کے آندا گیا عورت پاگل ہو چکی ہے چلی بی بی ہے اس عورت نے زنا کر لیا کسی مرد دے نال اللہ اکبر حضرات محترم ثابت ہو گیا گواہیاں پہ گئیاں عورت نوں لے کے جناب عمر دی عدالت اندر آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ کرو آپ نے دیکھیا ثابت ہو گیا عورت زانی آئے آپ فرماندے نے لے جاؤ شریعت کا قانون ہے وے شادی شدہ عورت زنا کرے یا مرد زنا کرے انہوں زمین جناب کے رجم کر دیتا جائے حضرات محترم توجہ کرے آجے حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیتا ہے تے سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے کہنے لگے امیر المومنین تواڈی عزت تواڈا مقام تواڈا مرتبہ اپنی جگہ تے مگر جڑا تسی فیصلہ کیتا ہے نبی پاک دی حدیث دے خلاف کر دیتا ہے فرمایا جناب علی کیویں نبی پاک دی حدیث دے خلاف کیتا ہے شریعت دا قانون تیے وے کہ کوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرن انہاں نوں 100 کوڑے مارے جاون 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے تے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرن انہاں نوں رجم کر دیتا جائے تے عورت شادی شدہ ہے زنا بھی نہ اللہ اکبر ثابت ہو گیا ہے ہن اینوں رجم ہی کیتا جائے گا آپ فرماندے نے شریعت دا فیصلہ یہی ہے مگر مینوں نبی پاک دی حدیث یاد ہے اللہ دے نبی نے فرمایا 3 بندے انج دے نے جنہاں تے شریعت دی حد لاگو نہیں کیتی جائے گی یاری نہیں کیتی جائے گی کیڑے 3 بندے ایک نابالغ بچہ او دے کول کوئی انج دی غلطی ہوئے او دے تے حد شریعت دی جاری نہیں کیتی جائے گی ایک بندہ جڑا نیند دے غلبے اندر ہے خواب اندر کوئی ایسا معاملہ ہویا اے دے تے شریعت دی حد نہیں جاری کیتی جائے گی اللہ اکبر تے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ پاگل ہو جائے دنیا تو بے خبر ہو جائے جڑا چلا ہو جائے انہوں پتہ ہی نہیں عقل نہیں سلامت رہی اس بندے تے بھی کوئی حد جاری نہیں کیتی جائے گی عورت پاگل ہے تسی حد جاری کر دے پے ہو ہائے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے سسر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر او عمر جی دے مشورے تے آسمان تو قرآن پاک نازل ہوندا ہے واہ عمر میں تیری آداماں تو صدقے جاواں رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں عورت نو واپس لے آؤ میرے کول غلطی ہو گئی ہے اے حدیث میرے علم اندر نہیں سی آج علم اندر آ گئی ہے عورت پاگل ہے نو آزاد کر دیتا جائے فردوہ الاللہ والرسول صحابہ دے سامنے جدوں حدیث آ جاندی ہے پھر وہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نکریا کر دے لہذا من نبی پاک نو سراج منیر جدوں سراج منیر رب نے عطا کر دیتا ہے پھر آپاں نو اینا دیویاں بتیاں دی لوڑی کوئی نہیں اللہ اکبر وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستا ہے جاندہ کڑا سونے مدنی نسانو وکھا چھوڑے رب دا قرآن بڑی بڑی ہے کتاب بیان رب دی وحدانیت دا ہے کتاب اعلان جیڑے حجرات شجران نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے
اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جگڑے تیرولے کیویں ہو سنل سونے آقا بتائی ہے ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو آج ہے پیا سونے مدنی نے آکے مکا چھوڑے اللہ فرمان دینے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا سی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے چمکدا ہویا آفتاب میں دس رہا نبی پاک سورج بن کے آئے سورج دی پہلی خوبی ہے سورج سونا ہے نبی پاک تو ود کے کوئی سونا نہیں سورج دیان نال اندھیرے مکے نے حضور دیان نال جہالتاں دا خاتمہ سورج کافی ہے اللہ نے سورج نو دنیا واسطے کافی بنایا ہے جدوں سورج چڑھ جائے کسے دیوے بتی دی لوڑ نہیں اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا میرے پیغمبر دی رسالت بھی کافی ہے سراج منیر بھی دنیا واسطے کافی ہے توجہ کریا جے آخری باتاں تے میرا سلام ہے سورج دی چوتھی خوبی کی ہے سورج نو اللہ نے جدوں تو بنایا ہے اودوں تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک سورج پتہ ہے کنے نے سورج اکو ہی ہے سورج دوسرا نہیں اکو ہی سورج وہی طلوع ہوندا ہے وہی غروب ہوندا ہے اوے جی میرا آسمان دا سورج اکو ہے او دے بعد کوئی دوسرا سورج نہیں انج سراج منیر بھی کوئی اے دے بار کوئی اور نبی اور کوئی نبی اور کوئی رسول بالکل نہیں میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں او تے اللہ دے رسول نے اور اللہ دے آخری رسول نے خاتم النبیین نے حضرات محترم بتا کوئی بندہ تانوں گمراہ کرن دی کوشش کرے کئی بندے دال آندے جے نہیں خاتم دا معنی آخری ہوندا ہی نہیں خاتم دا معنی ہوندا ہے انگوٹھی خاتم دا معنی ہوندا ہے مور جدوں کوئی انج دی گل کرے نا اونوں کہ چل اے معنی چوک تے کان لویٹ کے نکل جا چل اسی تیرے کول پوچھنا خاتم دا معنی کی ہے سانو کملی والے آقا آپ دس گئے حضور نے نہیں دسیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے میرے بعد کوئی اور نبی اچھا ہے جڑا مردا کانا دجال ہے نا جڑا آندا خاتم دا معنی آخری نہیں انہیں اپنی کتاب آپ بھی لکھیا خاتم دا معنی آخری آپ بھی لکھیا یہ کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ او دے چ لکھدا ہے پھر میں اپنے والدین کی اولاد کا خاتم ہوا میرے بعد انجلی چول جمی کوئی ہے معنی سادے لفظ آندہ ہے میں اپنے والدین کی اولاد کا خاتم ہوا یعنی میرے بعد اور بچہ کوئی نہیں پیدا ہویا میری ماں دے بدن وچوں آپ بھی خاتم دا معنی آخری کیتا ہے تے سانو کسے دے معنی لین دی لوڑ ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے جدوں خود دس دیتا ہے میں رب دا آخری نبی ہاں فرمایا میری امت دے لوگو تسی امت آخری جے میں رب دا نبی آخری ہاں تواڈے بعد اور امت کوئی نہیں میرے بعد اور نبی کوئی نہیں اللہ تعالی نے اللہ اکبر مینوں خاتم النبیین بنا کے بھیج دیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج نفسا نفسی دا عالم میں لوگ پریشان ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام کول جان گے ساڈے سفارش
سفارشی بنو نا جواب ملے گا جناب نوح علیہ السلام کول جان گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کول حضرت ابراہیم علیہ السلام کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول انبیاء سارے جواب دے دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اکبر میں تنوں کہنا ماں تسی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول چلے جاؤ اللہ دے نبی توڑے سفارشی بن جان گے وہ اللہ دے آخری پیغمبر نے ایتھے مسند احمد دی ایک روایت سنانا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے ایک مثال دیں گے اس موقع تے فرمان گے گل سنو اللہ دیو بندیو اللہ اکبر کسے چیز نو این کر کے جناب سامان نو جمع کر کے اتوں پیک کر کے او دے اتے مور لا دیتی جائے تے جنی دیر تک اس مور نو پھٹیا نہیں جائے گا کیا وہ سامان حاصل کیتا جا سکتا ہے لوگ کہیں گے نہیں کیتا جا سکتا اللہ اکبر فرمایا پھر اے سامان پیک ہویا ہے اے دی مور تے آمینہ دے لال نے جدو تک تسی انہاں کول جانا نہیں مسئلہ حل ہونا ہی نہیں جدو تسی انہاں کول جانا نہیں مسئلہ حل نہیں ہونا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وَأَنَا الْحَاشِرِ اللہ نے منو حاشر بنایا ہے اللہ دی یحشر الناس علی قدمیا اللہ اکبر پوری کائنات دے لوگاں نو میرے نبی دے قدمہ تے جمع کر دیتا جائے گا ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں میرے پیغمبر شافی معاشر نے میرے نبی ساقی کوثر نے اور میرے نبی خاتم النبیین نے جویں سورج دے بعد اور کوئی سورج نہیں حضور دے بعد اور کوئی نبی نہیں خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو کیوں آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی تھے اصول جتنے میری پوری تقریر دا نچوڑ جے نا جملے اندر تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں کیوں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سینیاں تے لکھ کے لے جاؤ سٹیکر بنا کے اپنیاں گڈیاں موٹر سائیکلاں تے لا لو فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی اللہ دے نبی سراج منیر بن کے آئے نے آپ تو ود کے سونا بھی کوئی نہیں آپ دے آن نال جہالتاں دے اللہ خاتمے کیتے نے آپ دی آمد دے بعد سانو ہور کسے دی لوڑی کوئی نہیں تے آپ دی آمد دے بعد اور کوئی نبی بھی آنا
کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹائم کافی ہو گیا حضرت بیٹھے اچھا نہیں پھر صحیح. یہ تھے محترم المقام عزت مآب مولانا الیاس مدنی صاحب، جو اپنے خیالات کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے. میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے غلامی کی ہے. کس کی جرأت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. تو ایک دو اعلان ہیں. 14 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء مرکز امام بخاری ہے کسوال میں 116 سیمینار کے اندر، وہاں پہ مولانا الیاس مدنی صاحب کا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوگا. تمام احباب 14 اپریل کو بروز منگل والے دن وہاں پہ بھی پہنچے اور مولانا الیاس مدنی صاحب کے عالمانہ فاضلانہ خطاب کو ضرور سماعت فرمائیں. اور اسی طرح 3 اپریل کو مولانا سلیم شاکر صاحب کے مرکز کے اندر ایک عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک ہو رہا ہے مولانا سلیم شاکر صاحب کے مرکز میں. وہاں پہ مقرر عالی شان فقیہ ملت اسلامیہ حضرت مولانا افضل سارم صاحب انشاءاللہ الرحمن اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے. تمام احباب اس مسجد کو رونق بخشنے کے لیے، رب کے پیغام کو سننے کے لیے اور خطبہ جمعہ کی کامیابی کے لیے ضرور وہاں پہ بھی تشریف لے کے جائیں. جزاک اللہ. اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں. حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد